عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض اعدت للمتقین. تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے، وہ اللہ جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے. بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبی، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہاں، کائنات کے سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. حضرات و سامعین، اللہ احکم الحاکمین کا قرآن مجید کے مختلف مقامات پر یہ وعدہ ہے، یہ اعلان ہے کہ میں نے اپنے متقی بندوں کے لیے جنت تیار کی ہے. اور پچھلے جمعے بھی ہم نے اس کا مختصر سا تذکرہ سماعت کیا کہ کوئی بھی انسان، چاہے پہلی قوموں سے لیا جائے، موجودہ دور میں لیا جائے، آنے والے وقت میں لیا جائے، قیامت کی دیواروں تک کا وقت لیا جائے، کوئی بھی انسان یہاں پہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا. اور ظاہر سی بات ہے، جنت لینے کے لیے یا کوئی برا انسان ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، کئی انسان جہنم میں جائیں گے تو یقیناً یہ دنیا چھوڑنی پڑے گی. اور کئی ایسے بد نصیب انسان ہیں، کئی ایسے برے انسان ہیں رب کی نظر میں کہ رب العالمین ان سے اس قدر ناراض ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کو ہی رب جہنم میں لا دیتا ہے. ان کی زندگی عذابوں کے اندر مبتلا ہوتی ہے، آزمائشوں کے اندر ہوتی ہے، اور رب العالمین صرف ان کو آزمائشوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر مبتلا کر کے ہی صرف ان کو عذاب نہیں دیتے، بلکہ قرآن کے بیشتر مقامات پر یہ بھی اعلان کیا گیا کہ ایسے لوگ کہ جو رب کو ناراض کرتے ہیں، رب ان سے ناراض ہوتا ہے، وہ اللہ کی حدوں کو پھلانگتے ہیں، اللہ کی حدوں کو رونتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا لحاظ نہیں کرتے، وہ اپنی منمانی والی زندگی گزارتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو رب العالمین دنیا کے اندر فراوانیاں عطا کر دیتا ہے. دنیا کے اندر رب العالمین ان کو مال زیادہ دے دیتا ہے، رب اولاد کی نعمتوں سے نواز دیتا ہے، نعمتوں کی بارشیں کر دیتا ہے، انعامات کی بارشیں کر دیتا ہے، تاکہ اس بندے کو کبھی یہ احساس ہی نہ ہو کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہوں. اللہ کا الحاکمین ہم سب کو ایسے حال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. مال کا زیادہ ہونا یا کم ہونا، امیری یا غریبی، یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، ساری کی ساری عزتیں اللہ کی ہیں. لیکن دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اگر تو نے مال دیا ہے، اگر تو نے اولاد دی ہے، اگر تو نے نعمتیں دی ہیں، ہمارے اوپر انعامات کیا ہے، احسانات کیے ہیں، تو اے اللہ ان احسانات کا، ان انعامات کا، اس اولاد کا، اس مال کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق بھی عطا فرما. تو اگر نہ یہی مال ہوگا، یہی اولاد ہوگی، یہی نعمتیں ہوں گی، یہی احسانات ہوں گے جو انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائیں گے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. ہم نے پچھلے جمعے کے آخر میں سنا تھا کہ انسان اچھا ہے یا برا ہے، دونوں ہی مرتے ہیں، اور مرنے کی کیفیت بھی ہم نے سنی تھی، اور مرنے کے بعد ان کی روحوں کو آسمان کی طرف لے جانے کا نقشہ بھی ہم نے سماعت کر لیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان سے یہ اعلان فرمایا کہ جب نیک بندے کو دفن کیا جاتا ہے، اس کے لواحقین نماز جنازہ پڑھ کے، دعائیں کر کے، اس کو کفنا کے، اس کو دفنا کے جیسے ہی واپس آتے ہیں، اس کے جسم میں روح واپس لوٹا دی جاتی ہے. ہم ہر نماز کے اندر اللہ اکبر کرنے کے بعد، سینے پر ہاتھ باندھنے کے بعد، اللہم باعد بینی کے بعد سبحانک اللہ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں. اس کے بعد کون سی سورت پڑھتے ہیں؟ سارے بولیں ذرا. سورۃ الفاتحہ. یہ وہ سورت ہے جس کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت والی زبان حرکت میں آئی، اور نبوت والی زبان نے یہ اعلان کیا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اس سورت کو پڑھے بغیر کسی کی نماز ہی نہیں، چاہے وہ امام کے ساتھ ہے، چاہے وہ امام ہے، چاہے وہ مقتدی ہے، چاہے وہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، چاہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، کوئی بھی نماز ہے.
اگر اس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی، میری یا آپ کی گارنٹی نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں۔ ہم اس سورۃ الفاتحہ کا جب آغاز کرتے ہیں تو ہم سٹارٹنگ والی آیت جو ہے اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب سارے بولیں ذرا، الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہ عالمین کا جو لفظ ہے، کیا کبھی میں نے اور آپ نے اس کی تفسیر پڑھنے کی کوشش کی، جاننے کی کوشش کی یہ عالمین سے مراد کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے، تمام جہانوں کا۔ اب جہان کتنے ہیں یہ بات رہا تھوڑی ڈیپلی ہو جائے گی، گہرائی میں چلی جائے گی، لیکن سمجھانا ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم جس جہان میں رہ رہے ہیں یہ جہان کون سا ہے، کیا ہم پہلے کئی جہان گزار کے آئے ہیں یا بعد میں کسی جہان کے اندر ہم نے جانا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ بھائی جان یہ اس کو جیب میں ڈالیں، بہت نوازش آپ کی۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ اب تمام جہان ہم نے کہاں سے سمجھنے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، قرآن اور حدیث جب دونوں کو آپس میں جوڑ کے ملا کے کسی مسئلے کا حل نکالیں گے تو اللہ نے کوئی مسئلہ ایسا رکھا ہی نہیں ہے کہ جس کا علاج اور حل قرآن اور حدیث میں موجود نہ ہو۔ ہمارا ایمان ہے نا؟ تو حدیث نے ہمیں بتایا کہ اللہ احکم الحاکمین نے ایک عالم پیدا کیا تھا جس کو کہا جاتا ہے عالم ارواح۔ کیا کہا جاتا ہے؟ عالم ارواح۔ یہ وہ عالم ہے کہ جب رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد قیامت تک کی آنے والی جتنی روحیں تھی اس میں میری اور آپ کی روح بھی تھی، ہمارے بچوں کی بھی تھی، ہماری بیویوں کی بھی تھی، ہمارے ماں باپ کی بھی تھی، ہمارے پہلے جتنی بھی نسل گزری ہے اور بعد میں آنے والی قیامت تک کی جتنی ہماری نسل ہے، بلکہ قیامت تک کے آنے والے آخری انسان تک کی روح کو، مردوں بشر، بچے چھوٹے بوڑھے سارے، رب نے سب کی روحوں کو اپنے سامنے جمع کیا تھا اور کیا کہا تھا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سوال کیا تھا رب نے اور ہم سب نے کہا تھا قالوا بلا۔ قرآن کی آیت ہے، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ وہاں پہ ہمارا رب سے مکالمہ، رب سے بات چیت ہوئی۔ رب العالمین نے کہا کہ ایک وقت آئے گا میں تم لوگوں کو دنیا میں بھیجوں گا، تم لوگوں نے زندگی کیسے گزارنی؟ اور ہم سب نے کیا کہا تھا؟ آپ ہمارے خالق ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں، آپ ہمارے رازق ہیں، آپ ہمیں بنانے والے، آپ ہمیں پیدا کرنے والے، ہماری خوشی غمی کے مالک آپ، ہر چیز آپ کے قبضہ قدرت میں۔ یہ ساری باتیں ہوئی۔ علی کل شیء قدیر کا معنی مختصر سے انداز میں یہ ساری باتیں ہم جیسے آپ کہیں گے۔ اللہ نے کہا تھا میں اپنے رسول بھیجوں گا۔ یہ کس عالم کی بات ہو رہی ہے؟ عالم ارواح کی۔ اور یہ جہاں میں اور آپ، میرے اور آپ کے ماں باپ، میری اور آپ کی بہنیں، میرے اور آپ کے رشتہ دار، قیامت تک کے آنے والے جتنے لوگ ہیں، یہ سارا وہ عالم گزار کے آ چکے ہیں۔ کیوں جی ہمیں یاد ہے کچھ؟ جس طرح آج ہمیں وہ عالم ارواح یاد نہیں ہے، اسی طرح مرنے کے بعد ہمیں یہ جہان بھی ایسے لگے گا جیسے پتہ نہیں، ہاں کچھ چیزیں ہوں گی وہ بھی احادیث سے ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ نیک بندہ مر کے جب جائے گا تو وہ اپنے نیکوکار رشتہ داروں کو ملے گا تو وہ ایک دوسرے کا حال چال پوچھیں گے اور کہیں گے ہاں بھائی وہ فلاں بندہ، ہاں وہ ابھی زندہ ہے، فلاں بندہ وہ ابھی زندہ ہے، فلاں بندہ یار نظر نہیں آ رہا، اچھا وہ بھی فوت ہو گیا تھا، ہاں وہ تو فوت ہو گیا تھا، اچھا لیکن وہ یہاں پہ نہیں آیا، مطلب پھر وہ کہاں پہ ہے؟ جہنم کے اندر۔ قرآن اور حدیث نے ہمیں بہت کچھ سکھایا، بہت کچھ بتایا۔ تو عالم ارواح میں ہماری رب سے جو بات چیت ہوئی، ہم نے کہا تھا کہ ہم تیرے رسولوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے، جو وہ دیں گے ہم لے لیں گے، جو وہ کرنے کا حکم دیں گے ہم وہ کریں گے، جس سے وہ روکیں گے ہم رک جائیں گے۔ تو اللہ نے کہا تھا اچھا اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، پھر میرا بھی تم لوگوں سے وعدہ ہے کہ اگر تم لوگوں نے ایسی زندگی گزاری جہنم سے بچا کے جنت کا داخلہ عطا کر دوں گا۔ یہ ایک عالم تھا جو ہم گزار کے آ چکے ہیں۔ عالم ارواح کے بعد اب آتا ہے عالم دنیا۔ اب عالم دنیا کے اندر بھی ہر کوئی نہیں آیا، عالم دنیا کے اندر بھی ہر کوئی نہیں آیا، جس کا ٹچ ہلکا سا ہم نے پچھلے جمعے بھی دیا تھا، اشارہ ہم نے پچھلے جمعے بھی دیا تھا۔ رب العالمین کہتے ہیں کہ اے انسان انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تجھے ایک مذکر اور مؤنث سے پیدا کیا، مرد و عورت سے پیدا کیا۔ پھر تم میں سے کئی ایسے ہیں جو ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں ہی ہوتے ہیں، شکم مادر میں ہوتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ کئی ایسے ہوتے ہیں جن کے جسم میں روح پھونک دی جاتی ہے لیکن ابھی پیدائش نہیں ہوئی، فوت ہو جاتے ہیں۔ کئی پیدائش کے وقت فوت ہو جاتے ہیں، کئی اس دنیا میں آنے کے بعد چند سانسیں لیتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں۔ کئی ایسے ہیں کہ ماں باپ بڑا خوش ہوتا ہے، اللہ نے کئی سالوں بعد بیٹا دیا ہے، کئی سالوں بعد اللہ نے اولاد دی ہے،
ماں باپ خوشی سے دیگے پکا رہے ہیں اور گھر آ کے پتا چلا بچہ فوت ہو گیا. کئی ماں باپ ایسے ہیں کہ جو خوشی کے آثار ان کے بڑھ جاتے ہیں, وہ بازاروں میں جاتے ہیں جوتی لینے کے لیے, کپڑے لینے کے لیے, لیکن جیسے وہ گھر آتے ہیں پتا چلا بچہ یا بچی فوت ہو گئے. یہ رب کی تقسیم ہے. جو پیدائش سے پہلے پہلے اس دنیا سے چلا گیا, پیدائش سے پہلے پہلے اس نے تو اس جہان کو دیکھا ہی نہیں, وہ تو عالم ارواح سے ابھی عالم دنیا میں آیا نہیں, تو دوسرا جہان ہے. الحمدللہ رب العالمین, پہلا جہان عالم ارواح, دوسرا جہان عالم دنیا جس میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں. جس طرح عالم ارواح میں انسان ہمیشہ نہیں رہا, اس کی روح ہمیشہ نہیں رہی, اسی طرح ہم اس عالم دنیا میں بھی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے. کوئی انسان یہ مت تصور کرے کہ مجھے تو ابھی موت نہیں آنی, موت اگلے لمحے ہی آ سکتی ہے. ہمارے دادا استاد رائے گنج میں کسی حاجی صاحب کے پاس گئے, دکاندار تھا, کپڑے کا کاروبار تھا. حاجی صاحب نماز کے لیے آیا کریں. حاجی صاحب کاروبار نے ساتھ نہیں جانا, حاجی صاحب نماز کے لیے وقت نکالا کریں. حافظ جی تانوں کی دسیے ٹائم ہی نہیں لگ رہا. حافظ یحییٰ عزیز میر محمدی رحمۃ اللہ علیہ نام سنا ہوگا آپ نے, قاری سہیب صاحب کے ماموں. کہتے ہیں حاجی صاحب نماز کے لیے آیا کریں, وقت نکالا کریں, موت کا پتہ کوئی نہیں, کاروبار نے ساتھ نہیں جانا. معلوم متا نے جس اولاد کی خاطر آپ یہاں پہ سارا دن چونکڑی مار کے بیٹھے رہتے ہیں, اس اولاد نے مرنے کے بعد آپ کے کام نہیں آنا, وقت نکالا کریں. حافظ جی تانوں کی دسیے ٹائم ہی نہیں ملتا. اگلے دن اسی مسجد میں یہ اعلان ہو رہا تھا, حاجی صاحب فوت ہو گئے. کیوں جی, موت کے فرشتے کے پاس وقت ہوتا ہے کہ نہیں؟ میرے اور آپ کے پاس رب کی عبادت کرنے کے لیے, ذکر و اذکار کرنے کے لیے, رب کو ٹائم دینے کے لیے, اور رب کو ٹائم کیا دینا ہے؟ ہم رب پر احسان کر رہے ہیں. کسی پر کوئی احسان نہیں کرتا. میں اگر نمازیں پڑھتا ہوں تو میں اپنی آخرت سنوار رہا ہوں, میں اگر نیکی کے کام کرتا ہوں تو میں اپنی آخرت سنوار رہا ہوں, میں کسی پر کوئی احسان نہیں کر رہا. اس کا میں رب پر کہوں کہ رب اللہ میں اتنے نمازیں پڑھتا ہوں, میں اتنے صدقے زکات کرتا ہوں, اتنے خیرات کرتا ہوں, تو رب کو اس کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح قربانیوں کے گوشت کی رب کو ضرورت نہیں تھی, خون کی ضرورت نہیں تھی, اس طرح میری اور آپ کی نمازوں کی رب کو ضرورت نہیں. فائدہ تو میرا اور آپ کا ہے. آج وقت نکال لیں گے, رب کو وقت دے دیں گے, آج تھوڑی سی تنگی کو, تکلیف کو برداشت کر لیں گے, اللہ کی قسم آگے آنے والی تو ہمیشگی والی زندگی ہے, رب اس میں آسانیاں کر دے گا. اور پھر رب کا قرآن اعلان کرتا ہے, جب ایسے لوگ دنیا کی زندگی گزار کے جاتے ہیں جنہوں نے رب کو خوش کیا ہے, اللہ کے رسولوں کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنی زندگیوں کو گزارا ہے, رب کا قرآن اعلان کر رہا ہے, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. خوشخبری دے دیجیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو جو لوگ ایمان لانے کے بعد جنہوں نے نیک اعمال کیے, ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار, ان کے لیے ہم نے ایسے باغات تیار کر دیے ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں. کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا, جب بھی ان کو کھانے پینے کے لیے کوئی چیز دی جائے گی, قالوا هذا الذي رزقنا من قبل, وہ کہیں گے ہیں یہ تو وہی ہیں. مثال کے طور پہ دنیا میں ایپل کھاتا تھا, انار کھاتا تھا, دنیا میں وہ جتنے بھی فروٹ ہیں ان کو کھاتا تھا. اب شکل ویسی ہوگی, شکل ویسی ہوگی, لیکن ذائقہ اللہ اکبر, اللہ میرے اور آپ کے نصیب میں کرے. وہ جنت الفردوس کی بہاریں, وہ جنت الفردوس کے میوے, وہ پھل, اللہ ہم سب کو نبی کے پڑوس میں جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائے, اور یہ سارے انعامات ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان نیک ہوتا ہے اس کو دفنا دیا جاتا ہے, لواحقین واپس جاتے ہیں, اس کی روح کو جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے. عالم دنیا دوسرا جہان, اور اب یہ کس عالم کی کیفیت ہے؟ یہ تیسرا جہان ہے. پہلا کون سا تھا؟ عالم ارواح, روحوں کی دنیا, روحوں کا عالم. دوسرا یہ عالم دنیا جس میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں. نہ پہلا ہمیشہ والا تھا نہ یہ ہمیشہ والا ہے. اب باری آ گئی مرنے کے بعد, جب کل نفس ذائقۃ الموت کا جام پی لیا, جب کل من علیہا فان کی زد میں آ گئے, جب انسان کا جسم بے جان ہو گیا, ہاتھ تھے اب کام نہیں کر رہے, آنکھیں تھی اب کام نہیں کر رہی, کان تھے اب کام نہیں کر رہے, پاؤں تھے کھڑا نہیں ہو سکتا, چل نہیں سکتا, دل تھا اب دھڑک نہیں رہا, سب کچھ ناکارہ ہو گیا, اس کا نام تک چھن گیا, مال تک چھن گیا, کاروبار تک چھن گیا, یہاں تک کہ اس کے تن پہ جو لباس تھا وہ بھی چیر کے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر کے اتار دیا گیا, اس کے ہاتھ میں گھڑی تھی اتار دی گئی, انگوٹھی تھی اتار دی گئی, اس کی جائیداد تقسیم. ابھی یہ اپنے گھر میں, ہم کس لیے جی رہے ہیں؟ کس ناز پہ جی رہے ہیں؟ کس سوچ پہ جی رہے ہیں؟ اللہ کی قسم میں نے اپنے ہاتھوں سے کئی غسل دیے, اللہ ریاکاری سے بچائے, اللہ ریاکاری سے بچائے, اپنے ہاتھوں سے کئی غسل دیے ہیں, اور میرے سامنے کی باتیں ہیں, میرے سامنے کی. گھڑی اتار کے ایک نے کہا اے ہن میری, انگوٹھی اتار کے ایک نے کہا اے میری. جائیدادیں تقسیم ہونی شروع ہو گئی,
मरे हुए बाप के अंगूठे लगा के जायदादें तकसीम होती हैं आपके इसी मुआशरे में। झूठ झूठ और बस झूठ। हम इस दुनिया के लिए जी रहे हैं, काश कि हम आखिरत के लिए जीते। ये दुनिया आपको कुछ नहीं देगी सिवाय धोखे के। वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। दुनिया की जिंदगी तो धोखे का समान है। तो हम धोखे वाले कारोबार नहीं करते कि जिसमें हमें लॉस हो जाए, हमें नुकसान हो जाए, तो धोखे वाली जिंदगी गुजार के अपनी इतनी बड़ी हमेशगी वाली आखिरत की जिंदगी को हम दांव पे लगा के अपनी जिंदगी बेफिक्र होकर गुजारें, कभी सोचा नहीं। ये जिंदगी हमेशगी वाली नहीं, आलम दुनिया भी खत्म होने वाली है, मर के कब्र में जाना है। अकल इस्लाम ने फरमाया फरिश्ते आ गए। अब यहां पे ना अमूमन हम एक बात सुनते होते हैं, मुनकर नकीर। फरिश्तों का नाम क्या है? अमूमन हम एक बात सुनते होते हैं कि भाई मुनकर नकीर आएंगे, वो आके बंदे को उठाएंगे, सवाल जवाब करेंगे। जो नेक बंदा फौत होकर इस दुनिया से गया ना, उसके लिए मुनकर नकीर नहीं आएंगे। उसके लिए कौन आएंगे? मुबश्शर और बशीर, खुशखबरी देने वाले और खुश अखलाक और खुश खूबसूरत शक्ल सूरत वाले। और आके उसको बड़े आराम से जगाएंगे, बड़े प्यार से जगाएंगे। ऐ नहीं कि ठुटे मरगोट है, नहीं। नेक बंदा था, रब की बातों को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को मानने वाला, सारी जिंदगी धूप और छांव को बर्दाश्त करके रब को खुश करने वाला। अब आराम की जिंदगी में जब आया है, हाँ, पहला प्रोसीजर जो पूरा रब ने करना है वो तो करना है। फरिश्ते आएंगे, बड़े आराम से उठाएंगे। दुआ करें अल्लाह हम सबको भी ऐसी मौत और मौत के बाद की जिंदगी ऐसी हम सबको नसीब फरमाए कि फरिश्ते भी आए तो आके डर डर के, प्यार से, मोहब्बत से, कि कहीं यार नींद खराब ना हो जाए। कई लोग होते हैं ना, घरों में सोते हैं तो घर वालों पर ना एक रोब होता है, बच्चों का शोर नहीं करवाना, कमरे में कोई ना जाए। कौन जी? फलां साहब सुते हैं, गुस्से के बड़े वो सख्त हैं। फरिश्ते भी आएंगे, आके प्यार से उठाएंगे और आके उठाने के बाद उसको बड़े आराम से बिठाने के बाद सवाल क्या करेंगे? बोलिया जना कि तो समझ ना आ जाए, जल्दी जल्दी गल मुकाइए। सवाल क्या करेंगे? मन रब्बू का। वहां पे ये नहीं पूछा जाएगा हाँ भाई तो वाबिस हैं, बरेलवीस हैं, देवबंदीस हैं, केड़े मसलक ना तेरा ताल्लुक सी, किसी ने हाथे बैत की थी कि नहीं। वहां पे पहला सवाल क्या होगा? यही सवाल अच्छे इंसान से होना है और यही सवाल बुरे इंसान से होना है। हाँ, कैफियत चेंज होगी। ये नेक लोग, नेक बंदे के पास अच्छी शक्ल सूरत वाले फरिश्ते आए और बड़े खूबसूरत अंदाज से आराम से इसको उठा के बिठाया और प्यार भरे अंदाज से इससे नरम लहजे में बातें कर रहे हैं। मन रब्बू का, ये दुआ देगा रब्बी अल्लाह। मन नबीयू का, वो जवाब देगा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मा दीनू का, तेरा दीन क्या है? वो जवाब देगा दीन अल इस्लाम। हाँ, हदीस के अंदर एक चौथा सवाल भी आता है जो हर किसी से नहीं होगा। अमूमी तौर पर ये 3 सवाल किए जाएंगे हर नेक बंदे से, लेकिन कई ऐसे बंदे होंगे जो रब के खास होंगे और रब इनसे वो सवाल करवाएगा फरिश्तों के जरिए। वमा इल्मु का, यानी कि तेरा रब अल्लाह है, तेरा दीन इस्लाम है, तेरे नबी का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वमा इल्मु का, इन सारी बातों का तुझे इल्म कहां से आया? वो जवाब देगा क़राअतु किताब अल्लाह। लेकिन ये जवाब उन्होंने आएगा जिन्हें अल्लाह का कुरान पढ़ा हुआ है। अल्लाह का कुरान सिर्फ अरबी इबारत पढ़ के समझ आ जाती है या अल्लाह के कुरान का अरबी इबारत के साथ साथ तर्जमा भी आना चाहिए, उसकी तफसीर भी आनी चाहिए। चलो तफसीर ना सही, कम से कम तर्जमा तो हमें पता हो ना। वो बंदा ऐਵੇਂ ही जवाब नहीं दे देगा, उसने कुरान को बारीक बीनी से पढ़ा है, समझ के पढ़ा है, उसका तर्जमा, उसकी तफसीर उसने पढ़ी है, तभी तो वो कहेगा क़राअतु किताब अल्लाह, मैंने अल्लाह की किताब को पढ़ा, उस किताब ने मेरी रहनुमाई की, उस किताब ने मुझे बताया कि तेरा रब एक अल्लाह है। तेरा नबी, पहले भी नबी आए लेकिन तेरे नबी को अल्लाह ने आखिरी नबी बना के भेजा। अब उस नबी के बाद कोई नबी नहीं, नबियों वाला काम अब उम्मत के लोगों ने करना है। उस नबी का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उस नबी ने जो तालीमात हमें दी उसका नाम है दीन। मेरा दीन इस्लाम है और मुझे ये सारी बातें कुरान ने बताई। अच्छे बंदे से प्रोटोकॉल के साथ पूछा गया, इसने जवाब दिया। आसमान से रब की तरफ से गैर से आवाज आएगी सदका अब्दी। दुआ करें मेरे और आपके लिए भी अल्लाह ऐसा ऐलान जारी कर दे। अल्लाह की कसम, जरा पढ़े ना हदीस को। ये सुनने में तो बड़ा आसान सा लम्हा लग रहा है, लेकिन जिनको नबूवत वाली जुबान ने कई मर्तबा जन्नत की बशारतें दी हैं। 18 जिलहज को किसकी शहादत हुई थी? ये जिलहज का महीना जा रहा है ना। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दोहरे दामाद सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आका इस्लाम के दोहरे दामाद,
اور نبوت والی زبان نے کئی مرتبہ جنت کی بشارتیں عطا کی ہیں، کئی مرتبہ جنت کی بشارتیں عطا کی ہیں، اور یہاں تک فرما دیا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، اے عثمان تو آج کے بعد کوئی بھی عمل نہ کرے، تجھے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، اللہ نے تیرے نام جنت لکھ دی ہے۔ لیکن اس کے باوجود نبوت والی زبان سے جھوٹ تو نہیں نہ نکلتا۔ میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ نبوت والی زبان سے اگر کسی کے لیے جنت کی بشارت نکلی ہے تو یقیناً رب کی رضا سے نکلی ہے، نبی علیہ السلام نے اپنی منمانی تو نہیں نہ کی۔ حضرات اس کے باوجود کہ جنت الاٹ ہو گئی ہے، جنت میں پلاٹ مل گیا، جنت میں محل مل گیا، جنت کی بشارت مل گئی، گارنٹی مل گئی نبوت والی زبان سے، اس کے باوجود دیکھنے والوں نے دیکھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کے معاملات کو پڑھتے یا سنتے یا قبر پہ جاتے تو حضرات اتنا روتے اتنا روتے اتنا روتے کہ ان کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ اور کسی پوچھنے والے نے پوچھ لیا، سوال کرنے والے نے سوال کر دیا، کیا عثمان جنت کا ذکر ہوتا ہے، جہنم کا ذکر ہوتا ہے، اے عثمان محشر کے میدان کا ذکر ہوتا ہے، لیکن آپ کو کبھی اتنا روتے ہوئے دیکھا نہیں، روتے تب بھی تھے۔ آج ہمارے دل سخت ہو گئے، آنکھیں ہماری سخت ہو گئی، ہمارے دلوں میں رب کا ڈر ویسا نہیں رہا، آج ہم اپنے گناہوں پر رونے والے بنے نہیں، بس ہمیں ڈرامے سے رونا آتا ہے، فلموں سے کوئی ایموشنل سین آتے سب ہوتے رونا آتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی ڈرامے میں ایموشنل سین آتا ہے وہاں پہ رونا آئے گا۔ کبھی اپنے گناہوں کو یاد کر کے بھی اللہ کرے ہم رونے والے بن جائیں، اللہ کرے ہم رونے والے بن جائیں۔ اللہ کی قسم یہ ہماری آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو رب کو اتنا پیارا ہے، پوری دنیا کے پانیوں کو ملا کے جہنم کی آگ کو بجھانے کی کوشش کی جائے کوئی نہیں بجھا سکتا، لیکن رب کہتے ہیں ندامت سے، شرمندگی سے، اور تجھے احساس ہو جائے کہ میں نے اپنے رب کو ناراض کیا ہے، ندامت سے تیری آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو مجھے اتنا پیارا ہے تیرے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دوں گا۔ اور پھر یہی وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے لیے قرآن نے اعلان کیا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو ایمان لانے کے بعد توبہ کر لیتا ہے، گناہ ہو گئے، گناہوں سے اس نے توبہ کر لی، رب کے حضور پیش کر کے اپنے آپ کو مجرم بنا لیا اور رب سے معافی مانگی، رب کہتے ہیں ایمان لانے کے بعد اس نے عمل صالح کیے، توبہ کی، رب کی طرف رجوع کیا، ایسے وہ لوگ ہیں فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، رب ان کی گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ حضرات دوسری طرف دیکھیں ذرا، یہ ایک رخ ہم نے دیکھ لیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جواب دیتے ہیں؟ جہنم میں بھی اکثریت ہوگی لوگوں کی، محشر کے میدان میں بھی آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے آنے والے لوگ موجود ہوں گے، جنت کے اندر بھی لوگ ہوں گے، لیکن قبر ایک ایسی واحد جگہ ہے، واحد ایک منزل ہے، آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ میں نے نبوت والی زبان سے سنا ہے جو یہاں سے کامیاب ہو گیا آگے کی منزلیں رب اس کے لیے آسان کر دے گا، جو یہاں پہ پھنس گیا آگے کی منزلیں کیسے وہ پار کرے گا۔ اسی بات پہ رو رہے ہیں کون؟ جن کو نبوت والی زبان نے کئی مرتبہ جنت کی بشارتیں دی ہیں، وہ اندھیروں کا گھر، ہاں نیک بندے کے لیے اندھیرے کا گھر نہیں، وہ سانپوں کا گھر نیک بندے کے لیے نہیں ہے، وہ بچھوؤں کا گھر نیک بندے کے لیے نہیں ہے، وہ جہنم کا انگارہ بنا کے قبر کو برزخی زندگی میں کنورٹ کر دیا جانا نیک بندے کے لیے نہیں ہے۔ سانپ کتنے کتنے ہیں، بچھو کتنے کتنے ہیں، کبھی ہم نے پڑھا ہے؟ آج ہمارے گھر میں کمرے کے اندر چھپکلی آ جائے، چوہا آ جائے، ہماری نیندیں آرام ہو جاتی ہیں۔ بیٹی ہے تو باپ کی طرف دوڑے گی، بیوی ہے تو خامد کی طرف دوڑے گی، بچہ ہے تو باپ کی طرف دوڑے گا، بھائی بھائی کی طرف دوڑے گا کہ یار اس کو ماریں، اس کو نکالیں، یہ کمرے میں ہے تو میں کمرے میں نہیں آنا۔ یاد کریں نا ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے کہ جہاں سے نکلنے کی کوئی راہ ہے ہی نہیں، جہاں پہ نہ ماں نے کام آنا ہے، نہ باپ نے کام آنا ہے، نہ بیوی نے کام آنا ہے، نہ بچوں نے کام آنا ہے۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو کئیوں کو دفنایا ہے، ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے گواہی دیجیے گا آج تک کوئی واپس آیا؟ خوابوں میں آنا بڑی مشکل ہو جاتی ہے، حقیقت میں آنا تو درکنار ہے، تو اگر رب نے یہ پرچہ ہی پھاڑ دیا کہ واپس کوئی نہیں آئے گا، کیوں جی؟ ہے کہ نہیں ایسا؟ اصحاب نے اپنے رشتہ داروں کو دفنایا، ہم نے اپنے رشتہ داروں کو دفنایا، کسی نے اپنے باپ کو، کسی نے اپنے بھائی کو، کسی نے اپنے بیٹے کو، اپنے رشتہ داروں میں سے کئیوں کو ہم دفنا چکے ہیں، کیوں جی؟ آج تک کوئی واپس آیا؟ ہم نے بھی نہیں آنا۔ اگر وہ واپس نہیں آئے تو ہم نے بھی نہیں آنا۔ اگر ان کے لیے ہم نے زمین کو کریٹ کے ایک گڑھا بنا کے ان کو دفنا کے اوپر سلیپے ڈال کے مٹی ڈال دی ہے اور وہ آج تک واپس نہیں آئے اور نہ قیامت تک آ سکتے ہیں، تو یہ سارا معاملہ میرے اور آپ کے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ پھر انسان برا انسان ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو بھی قبر کے اندر دفنایا جائے گا۔ نیک بندے کی بات سن لی ہم نے، برے انسان کے معاملات کو بھی ذرا سامنے رکھیں، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین کہتے ہیں سارے۔
اللہ ہم سب کو ایسی موت سے، ایسے معاملات سے، ایسی سختیوں سے اپنی رحمت کے ساتھ محفوظ فرمائے۔ آقا اسلام نے فرمایا اس کو جب آسمان پہ لے جایا جاتا ہے نا، اس کی روح کو، فرشتے پہلے آسمان کے دروازے پر کہتے ہیں یہ کون ہے، کتنا برا اور گندا انسان ہے، اس سے اتنی بدبو آ رہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کائنات کے اندر اس کا جو سب سے گندا نام لیا جاتا تھا نا، وہ اس کا نام لیا جائے اور کہا جائے گا یہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے گئے، حکم ہوگا اس بدبخت کو یہیں سے نیچے پھینک دو، اس کے لیے آسمان پر جانے کی جگہ ہی کوئی نہیں ہے، اس کو وہیں سے نیچے پھینک دیا جائے گا۔ اس کے جسم میں روح کو لٹایا گیا، لواحقین نے جنازہ پڑھا، واپس آ گئے، اس کو فرشتے آگے بڑے سخت لہجے میں آگے اٹھائیں گے، اور جس طرح پہلے بات کی نا، ٹھڈے مارتے ہوئے، گھونسے مارتے ہوئے، چپیڑے مارتے ہوئے، تھپڑ مارتے ہوئے، اس کی پشتوں کو سیکتے ہوئے یہ اس کو آگے اٹھا کے بٹھائیں گے۔ کیوں؟ یہ رب کو ناراض کرنے والا تھا۔ یہ کون سی عالم کی بات ہو رہی ہے؟ سارے نہ بولے جائے۔ پہلا عالم تھا عالم ارواح، جو ہم سب گزار کے آ چکے ہیں، روحوں کی دنیا، روحوں کا عالم۔ دوسرا جہان عالم دنیا، جس میں میں اور آپ ابھی زندہ ہیں، مر کے ہم نے عالم برزخ میں جانا ہے، تیسرا جہان ہے جو۔ لیکن اس کے بعد بھی ایک جہان چوتھا باقی ہے، جس کو عالم حشر کہا جاتا ہے، اس کی بھی بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو آگے اٹھائیں گے اور یہاں پہ منکر نکیر آئیں گے۔ کون آئیں گے؟ نیک بندے کے پاس کون آئے تھے؟ مبشر بشیر، خوشخبری دینے والے اور خوبصورت شکل و صورت والے۔ اس کے پاس شکلیں بھی بری، لہجہ بھی برا، اخلاق بھی برا، اٹھانے کا انداز بھی برا، بات کرنے کا انداز بھی برا، ہر چیز گویا کہ اس کے اوپوزٹ ہے نیک بندے کے۔ اس کو اٹھا کے بڑے سخت لہجے میں پوچھیں گے من ربو کا۔ جس طرح ایک استاد اپنے کسی شاگرد سے ناراض ہو کسی بات کو لے کے اور اس کو سزا دینے کا ارادہ رکھتا ہو، اور اس سے چند سوال و جواب کرنے کے بعد اس کی پٹائی ہونے والی ہو، تو استاد بات نرمی سے نہیں کرتا۔ پھر اب ورکشاپ پر اکثر دیکھی نا، گال بات جو کرتے ہیں ایڈی لمبی گال پہلے کر دیں، ٹھیک ہے، تھپڑ پہلے رسید ہوتا ہے، بات بعد میں ہوتی ہے۔ تو اس سے آگے سوال کریں گے من ربو کا، جواب کیا دے گا؟ جواب یہ بھی دے گا، یہ نہیں کہ جواب نہیں دے گا، لیکن غلط جواب دے گا۔ جواب کیا دے گا؟ سوال کیا گیا من ربو کا، تم جواب آنا گا، جنہیں جواب آنا گا بولو ہاں من ربو کا، سارے نے جواب آنا ماشاءاللہ۔ اے اللہ اچھے ایسی جواب دیتا قبر جو ساڑھے واسطے آسانی کر دی۔ نیک بندہ کہے گا ربی اللہ، یہ برا انسان کہے گا ہا ہا لا ادری، ہا ہا لا ادری، ہائے افسوس، ہائے افسوس، مجھے پتہ ہی نہیں ہے میرا رب کون ہے۔ یہاں پہ کئیوں کے ذہنوں میں سوال آئے گا، فرشتے تے عربی سوال کریں گے، اسی تے پنجابی بول رہے ہیں، اسی اردو بول رہے ہیں، ہمیں انگلش بولنی آتی ہے، ہمیں عربی کی سمجھ نہیں آتی۔ حضرات جب ہم عالم ارواح میں تھے نا، تو رب نے ہم سے پنجابی میں سوال نہیں کیا تھا۔ کون سا سوال کیا تھا؟ الست بربکم۔ تو الست بربکم عربی میں ہے کہ پنجابی میں؟ تو جب وہاں پہ ہم عربی زبان میں بول چال کر رہے تھے نا، مرنے کے بعد کوئی ہندی بولتا ہے، پنجابی بولتا ہے، ہندکو بولتا ہے، جاپانی بولتا ہے، کوئی بھی زبان ہے، بات شارٹ کٹ کرتا ہوں، ہر انسان کی زبان کون سی ہے؟ عربی۔ من ربو کا جواب دے گا ہاں ہاں لا ادری، ہے افسوس مجھے نہیں پتا۔ پتا کیسے ہو؟ اس رب کے احکامات کو تو روند کے آیا ہے، اس رب کے احکامات کو تو کبھی اس نے پرکھا ہی نہیں تھا کہ میرے رب کا حکم کیا ہے، میں نے اپنے رب کے حکم کے مطابق زندگی کیسے گزارنی ہے، میں نے ایک دن مر کے اس رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ کبھی ان ساری باتوں کا اس کے ذہن میں خیال اور تصور تک نہیں آیا تھا، کبھی اس نے اس کے بارے میں تیاری نہیں کی تھی، فکر مند نہیں ہوا تھا، تو کیسے جواب ہے؟ وہاں پہ جواب دے گا ہاں ہاں لا ادری، ہے افسوس مجھے پتا نہیں، اللہ کی قسم یہ وقت میرے اور آپ کے اوپر آنے والا ہے۔ لیکن دعا کریں اللہ ایسی بدبختی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ دوسرا سوال من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ اس نبی کی کبھی بات مانی ہو تو پتا ہونا، اس نبی جیسی کبھی شکل و صورت بنائی ہو تو پتا ہونا، اس نبی کا کبھی اخلاق پڑھ کے ویسا اخلاق بنانے کی کوشش کی ہو تو پتا ہونا، اس نبی کا کردار، اس نبی کی سیرت، اس نبی کی صورت کبھی پڑھ کے ویسا اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کی ہو تو پتا ہونا، اس نبی کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی ہوتی تو پتا ہوتا۔ تو جواب دیتا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج پتہ نہیں ہے، دنیا میں اپنی من مرضی والی زندگی گزارتا رہا، من موجی والی زندگی گزارتا رہا، اور یہ سوچ کے اے جہاں بیٹھا اگلا کس ڈٹھا، مر گیا ہے۔ اب وہاں پہ جواب نہیں ہے، جواب کیا دے گا؟ ہاں ہاں لا ادری، ہائے افسوس مجھے تو پتہ نہیں تھا، میں تو لائی لگ انسان سی، جدھر میں کس نے لایا میں لگ گیا۔ تیسرا سوال ماں دینوں کا، دین اور دنیا ہمارے کھاتے میں آج کیا ہے؟ اگر تو دونوں چیزیں ایکول جا رہی ہیں نا، پھر بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔
اگر دین اور دنیا دونوں ایک ساتھ ساتھ جا رہی ہیں پھر بھی سوچنے کی ضرورت ہے. اگر دنیا آگے ہے دین پیچھے ہے پھر تو دن رات سوچنے کی ضرورت ہے. اور اگر دین کافی پیچھے چلا گیا اور صرف دنیا 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 ہی نظر آ رہی ہے تو قرآن کا اعلان ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان، اللہ کی قسم اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ابھی قبر میں گیا نہیں، سب کچھ ختم ہو گیا، نام تو آپ نے ویسے ختم کر دیا نا. جائیدادیں تقسیم، مال تقسیم، وراثت تقسیم، گھڑی تقسیم، انگوٹھیاں تقسیم، یہاں تک کہ اچھا پھر یہ جو باپ کے گلے میں لباس ہوتا ہے، مردے کے گلے میں، چلے باپ چھوڑیں، ایک جنرل بات کرتا ہوں، مردے کے جسم پر جو لباس ہوتا ہے، اس نے شرٹ پہنی ہے، قمیض پہنی ہے، اس نے شلوار پہنی ہے، اس نے نیچے بنیان پہنی ہے، سردی کا موسم ہے، اس نے جرسی جیکٹ پہنی ہے اور وہ اسی حالت میں مر گیا. کیا یہ چیزیں ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ سارے نہ بولے تھے کہ مسئلہ سمجھ نہ آ جائے. کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں؟ مردہ تو مر گیا، ہمیں روح واپس آ جائے، ڈر نہیں لگے گا؟ اس میں اس کا بلڈ بھی لگا ہوگا، اس کو دھوتے ہوئے بھی ڈر لگے گا. اس کو جس واشنگ مشین میں دھوئیں گے ہو سکتا ہے کہ روحوں کے اثرات کچھ واشنگ مشین میں بھی چلے جائیں، پھر آپ کو واشروم جاتے ہوئے، غسل خانے میں جاتے ہوئے، رات کو تاریکی میں آپ کو ڈر لگے گا، روحیں آپ کو استغفر اللہ. یہ ساری باتیں ہمارے معاشرے میں. اچھا گھڑی مہنگی، وہ بھی تو انہیں مردے تھے نالے سے نا، مردہ ہی بندہ تھا نا، اس کے ہاتھ سے گھڑی اتار کے پہن لی، مردہ ہاتھ سے ہم نے انگوٹھی اتار کے پہن لی. کئی ایسے ہیں کہ جو سونے کی چینیں پہنتے ہیں، حالانکہ مرد پر، مسلمان مرد پر سونا پہننا حرام ہے. ہاں جنت میں ملے گا انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو نصیب کرے، اللہ ہم سب کو نصیب کرے. کن خوش نصیبوں کو ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندہ اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، جہاں جہاں تک اس کے وضو کے پانی کو یہ پہنچاتا ہے رب العالمین کل قیامت کو اس کو وہاں وہاں تک زیور پہنائے گا، سونا پہنائے گا. کس کو؟ اس مرد کو. جس مرد پر، جس مسلمان مومن پر رب نے دنیا کی زندگی میں سونے کو حرام کیا ہے، دنیا میں حرام کاری سے بچتا رہا، آگے جا کے رب العالمین اس کو سونے کے تاج بھی پہنائیں گے. جب یہ حدیث سنی نا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ اکبر، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اللہ ہمیں بھی ان جیسا ایمان نصیب فرمائے. جب یہ حدیث سنی، نبوت والی زبان کی کلمات سنیں، محبت دیکھیں. حکم تو تھا کہ یہاں تک بازو دھونے ہیں. صحابہ بیان کرتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ابو ہریرہ یہاں تک اپنے بازوؤں کو دھو رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا پاؤں کو ٹخنوں تک دھونے کا، ٹخنوں سے اوپر تک کے دھونے کا. ہم نے ابو ہریرہ کو اس حدیث کے بعد دیکھا کہ وہ اپنی نصف پنڈلی سے اوپر تک اپنے پاؤں کو دھوتے ہیں. کسی نے سوال کیا ابو ہریرہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہا میں چاہتا ہوں کل قیامت کو جب رب العالمین لوگوں کو زیور پہنائے مجھے یہاں تک پہنایا جائے، مجھے یہاں تک پہنایا جائے. ہم تو وضو بھی کرتے ہیں تو بس فارمیلٹی منہ تو چل بھی یہاں سے بھی خشک، یہاں سے بھی خشک. حضرات ہم سب نے رب کو راضی کرنا ہے. کس کو راضی کرنا ہے؟ رب کے سامنے پیش ہونا ہے. ایک یہ وقت ہے نماز کی حالت میں رب کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، ایک وہ وقت ہے کہ جب ہم نے مر کے قبر کی زندگی میں جانا ہے. تیسرا سوال اس برے انسان سے جب کیا جائے گا ماں دینوں کا، دین کے مطابق نہ کبھی اس نے پڑھا، نہ کبھی اس نے زندگی گزاری، نہ اس کو کچھ علم تھا، ایسے ہی مر گیا. وہاں پہ جواب دے گا ہاں لا ادری، ہائے افسوس مجھے نہیں پتا. اب ایک غیر سے آواز اس بندے کے لیے بھی آئے گی. نیک بندے کے لیے کیا کہا گیا تھا؟ رب نے پیار سے عبد کا لفظ یوز کیا تھا. صدق عبدی، میرے اس بندے نے سچ کہا کہ اس کا رب اللہ ہے، اس کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کو رب نے جو اسلام دیا تھا، دین دیا تھا، وہ اسلام ہے. اس نے قرآن سے یہ ساری باتیں پڑھی اور جو اس نے جواب دی وہ بالکل صحیح ہے. صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا. لیکن اس کے لیے کیا کہا جائے گا؟ کذب تھا، عبد کا لفظ بھی یوز نہیں کیا. کذب تھا، یہ جھوٹا ہے. دنیا کی زندگی میں دنیا حاصل کرنے کے لیے، مال و متاع حاصل کرنے کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنی جائیداد کے لیے، اپنے دیگر زندگی کے معاملات کے لیے اس کی عقل بھی کام کرتی تھی، اس کا فہم بھی کام کرتا تھا، اس کی آنکھیں بھی کام کرتی تھی، اس کے ہاتھ بھی کام کرتے تھے، اس کے کان بھی کام کرتے تھے. یہ لمبا سفر کر کے اپنے پاؤں پہ یہ دور دراز کے علاقوں میں جا کے صرف دنیا کی کامیابی کے لیے لمبے لمبے سفروں کو طے کرتا رہا. کبھی اس نے نہ رب کے بارے میں سوچا، نہ اپنے نبی کے بارے میں سوچا، نہ کبھی اس نے دین کے بارے میں سوچا، کبھی دین کے لیے اس نے تھوڑا سا وقت نہیں نکالا. کذب تھا، یہ جھوٹا ہے. اور اب کیا کرو؟ نیک بندے کے لیے اعلان ہوگا افرشو لہو فراش الجنہ، یہ میرا بندہ دنیا کی اذیتوں سے تھکا ہارا آیا ہے، اب اس کی جنت، اس کی قبر کو جنت بنا دو. نیک بندے کے لیے
جنت کا اوڑھنا مل گیا، یعنی کہ جو ہم اوپر لیتے ہیں سردی کے لیے، سردی سے بچنے کے لیے، وہ کمبل ہو، لحاف ہو، اس کے لیے افرشوا لہ فراش الجنہ، جنت کا فرش بچھا دو، جنتی بستر آ گیا اوپر نیچے۔ اور پھر حکم کیا ہوگا؟ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دو۔ یہ برزخی زندگی، برزخی زندگی، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دو، اس کی روح بھی سکون میں، اس کا جسم بھی سکون میں۔ اور فرشتے کیا کہیں گے جاتے جاتے؟ نم، سو جاؤ، ایسے جیسے پہلی رات کی دلہن کام کاج کی فکر کیے بغیر آرام سے سوتی ہے، ویسے ہی تم بھی آرام سے سو جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی روح کو کہاں پہ رکھا جائے گا؟ علیین، سبق یاد کر لو، اس کی نیک بندے کی روح کو علیین کے اندر رکھا جائے گا، اور برے انسان کی روح کو سجین کے اندر رکھا جائے گا۔ وما ادراک ما سجین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا علم کہ سجین کیا ہے؟ سجین ساتویں زمین کے نیچے جہنم کا ایک حصہ ہے، جہاں پہ برے انسان، بدبخت انسانوں کی روحوں کو رکھا جائے گا، اور یہ جہنم کا ایک حصہ ہے۔ اللہ سب کو محفوظ فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نیک بندے کو تو یہ پروٹوکول مل گیا، اب برا انسان، اس کے لیے حکم ہوگا اس کی قبر کو جہنم بنا دو، جہنم کی کھڑکیاں کھول دو، جہنم کا اوڑھنا بچھونا اس کو نصیب کر دو۔ جہنم کی کھڑکیاں کھل گئی، جہنم کا اوڑھنا بچھونا اس کو مل گیا، اس پر سانپ مسلط کیے گئے، اس پر بچھو مسلط کیے گئے، اس پر میرے رب نے جو جو بھی عذاب مسلط کرنے۔ اب میرے اور آپ کے ذہن میں یہاں پہ یہ سوال آئے گا کہ یار قبر تو چھوٹی ہے، اس قبر کو جہنم کیسے بنایا جائے گا، اس قبر کو جنت کیسے بنایا جائے گا؟ ہم نے کیا کہا تھا؟ یہ کون سا عالم ہے؟ کون سا عالم ہے؟ عالم برزخ۔ اور برزخ کا معنی اگر آپ ریسرچ کریں نا تو برزخ کا معنی ہوتا ہے پردہ۔ برزخ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پردہ۔ اور پردے والی چیزیں جتنی نبوت والی زبان نے ہمیں بیان کر دی ہیں، جس انداز میں بیان کر دی ہیں، جو جو بیان کر دی ہیں، میرا اور آپ کا اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ہاں یہ سوچنے پڑیں گے کہ یار کیسے، تو وہاں پہ پھر آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ شیطان آپ کے ایمان پر حملہ کر رہا ہے، جو نبوت والی زبان نے بیان کر دیا ہے، رب کے آگے کوئی مشکل نہیں۔ کہا جاتا ہے نا کہ نیک بندہ قبر میں جائے گا، حکم ہوگا حد نگاہ تک اس کی قبر کو کشادہ کر دو۔ اب ایک بندہ کھلے میدان میں کھڑا ہو تو کہاں تک اس کی نظر کام کرتی ہے؟ اب دائیں بھی بائیں بھی، اس کے سر والی سائڈ، اس کے پاؤں والی سائڈ، یہ اتنی جگہ اس کے لیے کھلی کر دی گئی۔ ہم نے تو قبر بنائی تھی چھوٹی سی جہاں پہ وہ بمشکل لیٹ سکے، لیکن رب اس کے لیے آسانی کیا کر رہے ہیں کہ دائیں بائیں اس کی قبر کو کھول دیا گیا جہاں تک اس کی نگاہ کام کرتی ہے۔ اگر رب یہ کام کر سکتا ہے تو کیا اس کی قبر کو رب جہنم نہیں بنا سکتا؟ اگر نیک بندے کو یہ پروٹوکول اتنا بڑا دیا جا رہا ہے تو برے انسان کے لیے وہاں پہ اتنے اتنے بڑے سانپ اور بچھو مسلط نہیں کیے جا سکتے؟ بچھو کتنا بڑا ہے، پڑھیں ذرا حدیث کو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جیسے اونٹ کی کوہان ہے، اونٹ زمین پہ بھی بیٹھا ہو تو زمین سے کتنا اونچا ہوتا ہے، اس کی کوہان کتنی اونچی ہوتی ہے؟ زمین پر اونٹ بیٹھا ہو، ابھی ہم نے چند دن پہلے جانور کیے ہیں، قربان کیے ہیں، کئی لوگوں نے اونٹ کی قربانیاں بھی کی ہیں، اللہ قربانیاں قبول فرمائے۔ اونٹ زمین پہ بھی بیٹھا تو کم و بیش کوئی 2 2.5 3 فٹ تو اونچا ہوتا ہی ہے زمین سے، اس کی کوہان، اتنے اتنے بڑے بچھو اور سانپ۔ نبوت والی زبان کے کلمات آقا علیہ السلام نے فرمایا قبر کا سانپ اگر قبر سے منہ باہر نکال کے صرف پھونک مار دے، پھونک، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جہاں تک اس کی پھونک جائے گی وہاں پر جتنا بھی سبزہ ہے سارے کا سارا جل جائے گا، سڑ جائے گا، گل جائے گا، اور قیامت کی دیواروں تک وہاں پر دوبارہ سبزہ نہیں اگ سکے گا۔ اس کے پھونک کے اندر اتنی زہر ہے، اس کے پھونک کے اندر اتنا اثر ہے، تو بتائیں اس کے ڈنگ کے اندر، اس کے زہر کے اندر کتنا اثر ہوگا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی قبر کو جہنم بنا دیا جائے گا اور اس کی روح کو سجین کے اندر رکھا جائے گا۔ اب ایک وقت پھر آنا ہے، یہ عالم ارواح ہے۔ اب نیک انسان تو سکون کی زندگی گزارتا رہا قیامت تک، اب مرنے والے کے لیے قیامت تو آ گئی۔ اب برا انسان ہے وہ بھی اپنی قبر والی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ سزا کے اندر مسلط رہا، مبتلا رہا۔ اب ایک وقت آگے آنے والا ہے جس کو کہا جاتا ہے عالم حشر۔ یوم ینفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون۔ پہلا سور پھونکا جائے گا، پوری کائنات ملیا میٹ ہو جائے گی۔ فرشتہ نبی علیہ السلام جب معراج پہ گئے، آقا علیہ السلام نے دیکھا ایک فرشتہ، اس نے منہ کے ساتھ ایک سینگ نما آلہ لگایا ہوا ہے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا جبریل ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ये फरिश्ता जब से अल्लाह ने इसको पैदा किया है, इसकी ड्यूटी लगाई है क्या मेरे फरिश्ते, जब मैं हुक्म करूं, जैसे ही मैं हुक्म करूं, तूने इसके अंदर फूंक मार देनी है। और कुरान ने ये ऐलान किया, हदीस ने हमें बताया कि वो फरिश्ता जब उसके अंदर फूंक मारेगा पूरी कायनात खत्म हो जाएगी। कई लोग पहले मर चुके होंगे, कई अपने घरों में होंगे, कई बाजारों में होंगे, कई गलियों में होंगे, कई अपने कामकाज में मसरूफ होंगे, कई जिना कर रहे होंगे, कई शराबे पी रहे होंगे, कई जुए खेल रहे होंगे, कई मुख्तलिफ गुनाहों के कामों में अपने आप को उन्होंने लगाया होगा, कई सजदे में होंगे, कई क़याम में होंगे, कई रुकू में होंगे, हर कोई मर जाएगा। सुम्मा नुफ़िख़ फ़ीही उख़रा फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून, फिर दूसरा सूर फूंका जाएगा, फिर ये सारे खड़े हो जाएंगे। इस पर इंशाल्लाह अगले जुमे हम यहां से ही अपनी बात का आगाज करेंगे कि रब हमें मारने के बाद, पूरी कायनात को खत्म करने के बाद, रब्बुल आलमीन हम सबको, पूरी कायनात को दोबारा किस अंदाज में खड़ा करेगा। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन से दुआ करते हैं, अल्लाह जो सुना है, नेक लोगों की जितनी बातें सुनी है, नेक लोगों की मौत की हालात सुने हैं, नेक लोगों की कब्र वाली बरज़खी जिंदगी के मुतालिक सुना है, उनके लिए जन्नती ओढ़ने बिछोने का जिक्र सुना है अल्लाह, और प्रोटोकॉल का जिक्र सुना है, और बड़े सुकून के साथ उनको सोने का, उनकी कब्र को जन्नत बनाने का जिक्र सुना है। अल्लाह ये सारे इनामात हम सबको नसीब फरमा। इसके साथ साथ अल्लाह बुरे लोग और बुरे लोगों की जिंदगियां, बुरे लोगों की मौत की हालत, बुरे लोगों की कब्र की जिंदगी और उनकी कब्र को जहन्नम बना दिया जाना, और उनकी रूह को सिजीन के अंदर और जिस्मों को आग के अंदर रख दिया जाना, अल्लाह ऐसी बदबख्ती से हम सबको अपनी रहमत से महफूज फरमा। अल्लाह हम तेरे बंदे हैं, माना के गुनाहगार हैं, स्याहकार हैं, खताकार हैं, जाने अनजाने में शैतान की जद में आ जाते हैं, उसके बहकावे में, उसकी चालों में आ जाते हैं। अल्लाह उसके पीछे लग के हमसे छोटे बड़े गुनाह हो जाते हैं। ऐ हमारे खालिक व मालिक हम सबको माफ कर दे, आमीन कह दे, कंजूसी ना करें। अल्लाह हम सबको माफ कर दे, अल्लाह हम सबको माफ कर दे, हमारे हाल पे रहम फरमा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।